بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 115 ہے، جس میں ہم شاعر حریث بن عناب کو پڑھیں گے۔ یہ اپنے قبیلے کی مذمت اور قبیلہ بحتر کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ بحتر نے اس کی مدد کی تھی اور اس کی جماعت نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی جماعت نے بے سہارا چھوڑا اور بحتر نے جو قبیلہ ہے انہوں نے اس کی مدد کی، تو ان کی اب یہ مدح سرائی کر رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال حریث بن عناب لما رأيت العبد نبهان تاركي بلماعة فيها الحوادث تخطر نصرت بمنصور وبابني معرض وسعد وجبار بل الله ينصر ولله أعطاني المودة منهم ولله ليس ولله ولله أعطاني المودة منهم وثبت ساقي بعدما كدت أعثر إذا ركب الناس الطريق رأيتهم لهم قائد أعمى وآخر مبصر لهم منطقان يفرق الناس منهما ولحنان معروف وآخر منكر لكل بني عمرو بن عوف رباعة وخيرهم في الخير والشر بحتر۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ لما رأيت، جب میں نے دیکھا، العبد سے یہاں پر اپنے قبیلہ مراد ہے، جو ان کا قبیلہ ہے اس کا ذکر ہے، بنو نبہان۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا، عبد غلام کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ قبیلہ کوئی اچھا نہیں ہے، تنزن کہہ رہے ہیں عبد اور ہجو کر رہے ہیں۔ لما رأیت العبد، جب میں نے قبیلہ نبہان کو دیکھا، تارکا یترکو، وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں اور وہ مجھے چھوڑنے والے ہیں، یا انہوں نے مجھے چھوڑا۔ کہاں پر؟ بلماعۃ، ایسی زمین پر جو چمک رہی تھی، جس کو ہم سراب کہہ سکتے ہیں، کہ پانی تو ہوتا نہیں ہے لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے صحرا میں، زمین چمک رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب مجھے قبیلہ عبد نے، بنو نبہان نے، تارکنی یا ترکونی یا هذه القبیلہ ترکتنی، مجھے چھوڑا، بلماعۃ، ایسے مکان پر جو چمک رہی تھی سراب، فیہا الحوادث تخطر، جہاں پر کثرت سے جہاں پر حوادثات کا ظہور ہوتا ہے اور حوادثات وہاں پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ تنزن اپنے قبیلے کو یہ کہا۔ نصرت بمنصور، تو اس کے بعد کیا نتیجہ یا کیا ہوا؟ تو منصور اور اس کے علاوہ معرض کے 2 بیٹوں اور سعد اور جبار کے ذریعے میری مدد کی گئی، بلکہ در حقیقت مدد اللہ تعالی کرتا ہے۔ نصرت بمنصور، منصور بن الولید، یہ جواب لما ہے۔ یہ لما جب مجھے چھوڑا گیا ایسی جگہ پر تو میری مدد کی گئی، ابنانی 2 بیٹوں سے، معرض ایک معرض کا بیٹا، وسعد وجبار، سعد بن عمر اور جبار بن عنیف، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، ینصر، نصرت کرنے والا ہے بے کسوں کا، بے یار مددگار کا۔ وللہ، لام الابتداء، وللہ المودۃ منہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ مجھے محبت نصیب فرمائی۔ وللہ اعطانی المودۃ ای المحبہ، ودّ یودّ، ٹھیک ہے، تو ود کہتے ہیں محبت کو، تو اللہ نے مجھے یا میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی، منہم، وثبت ساقی بعدما کدت اعثر، اور میرے پاؤں کو ثابت رکھا اللہ تعالیٰ نے بعد اس کے کہ میں پھسلنے کے قریب تھا۔ عثرا یعثر کہتے ہیں پھسلنا اور گرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے گویا کہ میرے قدموں کو جما دیا۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ اذا رکب الناس الطریق رأیتہم، جب یہ لوگ راستے میں سفر کے لیے پا برکاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اذا رکب الناس الطریق، جب لوگ کسی بھی راستے کو اختیار کرنے کے لیے سوار ہوتے ہیں، رکیبہ سوار ہونا، رأیتہم لہم قائد، تو تم لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ایک قائد، یعنی قائد اندھا
یعنی رات اور ایک بینا یعنی دن ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ دن رات سفر کرتے ہیں۔ رأیتہم لہم قائد اعمی یعنی رات، و آخر مبصر یعنی دن۔ یہ اعمی کنایۃ عن اللیل ہے، رات سے کنایت ہے، مبصر کنایا ہے یعنی دن۔ جس طرح ان کے لیے یعنی یہ سفر کرتے ہیں، صبح و شام سفر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اسی کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں جو رات اور دن کو سفر کرتا ہے، لہم منطقانی ان کے لیے گویائی کی دو قسمیں ہیں، منطق واحد، منطق یعنی ایک اسلوب میں ایک انداز میں بات کرنا، منطقانی دو طرح سے گویا ہونا۔ تو ان کے لیے گویائی کے دو پہلو ہیں، نمبر ایک شعر، نمبر دو نثر، یعنی اشعار بھی کہتے ہیں اور نثر میں بھی لوگوں کی ہجو کرتے ہیں یعنی ذم بیان کرتے ہیں۔ یفرق الناس یخاف الناس منہما، ان دونوں منطق سے یا دونوں طرح کے گویائی سے وہ لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہمارے مذمت نہ بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ ولحنانی لحن واحد، آپ جانتے ہیں لحن کسے کہتے ہیں؟ تو لحن لہجے کو کہتے ہیں، اور ان کے لیے دو لہجے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا معروف۔ معروف معنی اچھا لہجہ یعنی ترش روی نہیں ہوتی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے سے بات کرنا، وآخر منکر اور ایک سخت مزاج ہونا، شاید وہ بات لڑائی والی بات ہو، لڑائی والا مزاج ہو، تو نرمی بھی ہے ان میں اور سختی بھی ہے ان میں، یہ مراد ہے اس شعر سے۔ لکل بنی عمرو بن عوف رباعۃ، عمرو بن عوف میں سے ہر آدمی کے لیے یا ہر بیٹے کے لیے رباعۃ سرداری ہے، رباعۃ سرداری ہے، گویا کہ وہ جیسا کہ وہ غنیمت جو وہ وصول کرتے تھے، غنیمت سے ربو لینا، یعنی غنیمت جب بھی جمع ہوتی ہے اس میں سے ربو وہ لیا کرتے تھے، تو اس کے یہ معنی اصل معنی یہی ہیں، لیکن یہاں پر سید سردار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گویا کہ ان میں سے ہر بچہ سردار بننے کے لائق ہے۔ وخیرہم فی الخیر، اور ان کا خیر اور شر بحتر ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں خیر اور شر میں ان میں سے سب سے جو بہتر ہیں وہ بحتر قبیلہ ہے، بحتر قبیلہ۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال ابان بن عبد اذا الدین اودى بالفساد فقل له يدعنا ورأسا من معد نصادمه ببيض خفاف مرهفات قواطع لداود فيها أثره وخواتمه ورزق كستها ريشها مضرحية أثيث خوافي ريشها وقوادمه بجيش تظل البلق في حجراته بيثرب أخراه وبالشأم قادمه إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائمه۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقال ابان بن عبدہ، ابان بن عبدہ کہتے ہیں شاعر اسلامی، اسلامی شاعر ہے۔ اذا الدین اودى بالفساد، اودى اہلاکا، جب دین فساد کی وجہ بنے، جب فساد کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں جب فساد کی وجہ سے دین ہلاک ہو گیا، اذا الدین اودى اہلکا بالفساد، فساد کی وجہ سے دین نہ رہا، فقل له، تو سلطان سے اور امیر سے کہیں، ان سے کہیں یدعنا، ہمیں چھوڑ دیں، ورأسا من معد نصادم، رأس کہتے ہیں امیر کو، یعنی ان کے سردار کو چھوڑ دے تاکہ ہم اس کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں یا مقابلہ کریں آپس میں۔ تو یہاں پر صادما یصادم کے معنی ہیں قاتلا یقاتلو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ من معد، معد قبیلہ ہے، ان کا سردار ہے، تو ہمیں اور اس سردار کو چھوڑ دو تاکہ ہم آپس میں مقابلہ کر سکیں۔ ببیض خفاف مرہفات قواطعی، بیض کہتے ہیں سفید کو، خفاف کہتے ہیں یعنی ہلکے، اور مرہفات کہتے ہیں دھاری دار، تو اس کا مراد ہوا سفید ہلکی دھارے دار کاٹنے والی تلواروں کے ذریعے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صنعت کے نشان اور مہرے ہیں۔ قواطع، قطع یقطع، سیف قاطع، کاٹنے والی تلوار، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سفید ہلکی اور دھاری دار تلواروں جو کاٹنے والی ہیں، لداؤد، جس میں داؤد علیہ السلام کی صنعت ہے، فیہا اثرہ و خواتمہ،
اور اس پر اس کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ایسی تلواروں سے ہم لڑیں گے۔ اسی کے ساتھ وزرقن، اور ایسی نیلگوں، نیلگوں یعنی نیلا رنگ، نیلگوں تیروں کے ذریعے ہم ان سے لڑیں گے۔ کستھا ریشہا مزرحیۃ، مزرحیہ یہاں پر الصقر الطویل الجناح، ایسا باز جس کے لمبے لمبے پر ہوں، جس کے بہت بڑے بڑے پر ہوں، ان کے جو جیسا کہ تیر بنتا ہے تو تیر کے اخیر میں ریش لگتا ہے، یعنی یہ ریش سے مراد جو پر ہوتے ہیں، تو یہ پر جو لگے ہوئے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ وہ بہت بڑے باز کے ہیں۔ تو کہتے ہیں وزرقن کستھا ریشہا، کسا یکسی لبس یلبسو، پہننے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ایسے نیلگوں یعنی اس میں ریش لگے ہوئے ہیں اور باز کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اثیث ای کثیر مجتمع، بہت زیادہ کثرت سے۔ خوافی ریشہا وقوادمہ کبار الریشی، مکمل ترجمہ یوں ہوگا، اور ایسے نیلگوں تیروں کے ذریعے ہم ان سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے جن کو شکرے نے اپنے پر پہنائے ہوں، جس کے موٹے اور باریک دونوں قسم کے پر گھنے ہوں، یعنی جس طرح ہم نے یہاں پر کہا قوادم اور خافیہ اور اثیث، اسی طرح جو شکرہ ہے اس کو کہتے ہیں مزرحیہ والمزرحی۔ تو یہ جو مزرحیہ ہے یہ شکرہ کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے جو پر ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں تیروں میں، اس سے ہم لڑیں گے۔ بجیشن، اور ایسے لشکر کے ساتھ ہم ان سے لڑیں گے۔ تغل البلق ای تغیب و تخفا فی حجراته، کہ بڑے بڑے لشکر جو ہیں اس میں غائب ہو جاتے ہیں، یعنی تغل ظل یضل، گمراہ ہونا، راہ سے بھٹکنا، اور ایسے جیش سے ہم آ کر اور مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ۔ تغل البلق فی حجراته، البلق، بلق کہتے ہیں چت کبرے کو، چت کبرا، یہ ایک مراد چت کبرے گھوڑے ہیں۔ چت کبرے گھوڑے اگرچہ ہیں وہ بھی اس میں غائب ہو جائیں گے، ایسا ہمارے پاس بڑا لشکر ہے، اس کو ہم لے کر آئیں گے۔ فی اطرافہ فی حجراته بیثرب اخراہ وبالشام قادم، جس کا ابتدائی سرا شام میں ہوگا اور اس کا انتہائی جو آخری جو ذیل ہے، جو دم ہے لشکر کا، وہ یثرب میں ہوگا۔ اتنا بڑا لشکر ہم لے کر آئیں گے جس کا سرا شام اور دوسرا جو اس کا یعنی دم ہے وہ یثرب میں ہوگا۔ اذا نحن سرنا بین شرق و مغرب، جب ہم مشرق اور مغرب میں چلتے ہیں تو بیدار آباؤ اور نائم غیر آباد زمین حرکت کرتی ہے۔ کیا مراد ہے؟ تحرک یقظان التراب و نائم، یعنی جو ایسی زمین ہے جو آباد ہے اس میں بھی حرکت آ جاتی ہے، اس پہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ تحرک یقظان، یقظان کہتے ہیں بیدار کو، یعنی نحن نقول انت نائم وانا یقظان، آپ سوئے ہوئے ہیں، وانا یقظان، اور میں جاگا ہوا ہوں، بیدار ہوں۔ تو کہتے ہیں جو بیدار زمین ہے یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں، آبادی ہے، اس میں بھی حرکت آ جاتی ہے اور وہ بھی ہلنے لگ جاتا ہے، زلزلہ اس پر۔ تراب ونائمہ، اور جو زمین کا وہ حصہ ہے جو ابھی غیر آباد ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔